ہے نبی اے نبی اے نبی اے نبی، تیری خاطر سبھی کچھ لٹا دیں گے ہم۔ میں ایک حدیث سنا رہا ہوں، اچھا یہ حدیث میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ میں تھا، یہ ہمارے بیٹا سلمان بھی وہاں پر تھا میرے ساتھ میں، ہم لوگ مدینہ میں تھے، مدینہ میں تو مدینہ میں جب جمعہ کا خطبہ ہوا، جمعہ کے خطبے میں جو حدیث آئی وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور میں نے دیکھا کہ جتنے عربی جاننے والے تھے نا، قاری زبیر وہ امام صاحب، وہ مدینہ کے امام، وہ تو خطبہ دے رہے تھے، لیکن جتنے عربی جاننے والے تھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، اور واقعتاً وہ حدیث ہم سب کے بہت کام کی ہے، وہ میں سنا رہا ہوں، بہت پیاری حدیث ہے۔ اس وقت کے حالات میں میرے پیاروں، ایک مرتبہ آدھی رات ہو گئی مدینہ منورہ میں، بولو کتنا وقت ہو گیا؟ آدھی رات ہو، اچانک اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے آزاد کردہ غلام کو بلاؤ۔ ایک غلام جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے میں آزاد کیا ہوگا، وہ غلام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ہمارے نبی نے ان کو آزاد کیا۔ ان کا نام یاد رکھو، ابو محیبہ۔ کیا نام؟ ابو محیبہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کو ان کو بلانے بھیجا۔ اب ابو محیبہ، کوئی بھی آدھی رات کو بلائے تو ٹینشن میں ہو۔ ابو محیبہ آئے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول آپ نے مجھے آدھی رات کو بلایا، کیا ہوا؟ کہا چلو میرے ساتھ قبرستان جانا ہے۔ کون سا قبرستان؟ آپ کو معلوم ہے مدینے میں مسجد نبوی کے سامنے، گنبد خضرا کے سامنے جو قبرستان ہے جس کا نام ہے جنت البقیع۔ بولو کیا نام ہے؟ جنت پہلے اس کا نام تھا بقیع غرقد، اب اس کو کہتے ہیں جنت البقیع، جہاں تقریباً 11,000 صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ کتنے؟ 11,000 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی قبریں مبارک موجود ہیں۔ وہیں پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ تو خیر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو محیبہ چلو میرے ساتھ میں۔ آدھی رات کو قبرستان گئے۔ اب سننا، ابو محیبہ کہتے ہیں سب سے پہلے میرے نبی نے دعا پڑھی۔ بھئی قبرستان میں داخل ہونے کی بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم لوگ بھی جاتے ہیں قبرستان، اور جانا چاہیے، ہو سکے تو روز قبرستان جاؤ۔ ہمارے نبی نے فرمایا زوروا قبورکم فإنہا تذکر الموت۔ ہمارے نبی نے کہا جتنا قبرستان جاؤ گے، خیر تم جو پڑھو گے ان کو تو ثواب ملے گا، فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا دل صاف ہوگا اور موت تمہارے قریب قریب نظر آئے گی، آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے گا۔ تو قبرستان جانا چاہیے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب ابو محیبہ پوری بات بیان کرتے کہ آدھی رات کو میرے نبی مجھے بلائے اور مجھے لے کر جنت البقیع قبرستان میں گئے، اور سب سے پہلے آپ نے دعا پڑھی، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالعسر۔ حضرت ابو محیبہ کہتے میرے نبی قبرستان میں آئے، جنت البقیع میں آئے اور دعا مانگی، اے قبرستان والو تم پر اللہ کا سلام۔ اور پھر کیا کہا کہ پوری دعا میں کہا اللہ ہماری تمہاری مغفرت کرے، ہم پیچھے ہیں اور تم ہمارے آگے چلے گئے ہو۔ پھر ابو محیبہ کہتے میں نے دیکھا میرے نبی رونے لگے، اور روتے روتے کیا کہنے لگے، اے جتنے قبرستان میں سوئے ہو تم سب کو بہت مبارکی، ہنی ان لکم۔ ہمارے نبی نے فرمایا اے جنت البقیع میں جتنے آرام کر رہے ہیں، ہنی ان لکم، تم سب کو مبارکبادی، کیونکہ اب فتنوں کا زمانہ آ گیا ہے اور تم فتنوں سے پہلے اللہ کی ملاقات میں پہنچ گئے ہو۔ ہمارے نبی فرماتے اب فتنوں کا زمانہ آ گیا ہے، یہ ہمارے نبی فرماتے۔ تو ابو محیبہ نے کہا اللہ کے رسول اب فتنوں کا زمانہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابو محیبہ ابھی فتنوں کا زمانہ ہے، اور میرے بعد تو اور بھی ایسے فتنوں کا زمانہ آئے گا کہ ڈر لگے گا ایمان رہے گا یا ایمان چلا جائے گا۔ آج اس کو 1400 سال سے زیادہ ہو گئے، ہم اس زمانے میں ہیں۔ اچھا اب یہ حدیث پوری نہیں ہوئی، ابو محیبہ کیا کہتے، پھر میرے نبی نے فرمایا اے ابو محیبہ ابھی اللہ نے مجھے 2 آپشن دیے۔ ہمارے نبی فرماتے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ابو محیبہ اللہ نے ابھی مجھے 2 آپشن دیے۔ ایک آپشن تو یہ دیا میں ہمیشہ دنیا میں رہوں اور پھر جنت میں جاؤں۔ بھائی رہوں کہاں پہ؟ دنیا میں، کہاں قیامت تک میں دنیا میں رہوں، اور اس کے بعد پھر اللہ مجھے جنت میں پہنچا دے۔ اور کہا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اللہ فرماتے آ جاؤ میری ملاقات کے لیے، آ جاؤ میری ملاقات کے لیے آ جاؤ، اور پھر جنت۔ یعنی جنت تو دونوں آپشن میں ہے، آپ دنیا میں رہو گے پھر بھی بولو جنت، اور میرے پاس آ جاؤ گے پھر بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو ابو محیبہ نے فوراً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان،
وہ پہلا والا آپشن پسند کر لو. آپ رہو گے قیامت تک رہو گے, آپ رہو گے, امت آپ کے سامنے ہوگی, اور آپ کی وجہ سے اللہ کی حفاظت چاروں طرف سے اترتی رہے گی. آپ رہو گے, آپ یہاں رہو گے, آپ پہلا والا آپشن پسند کرو. ابو محیبہ کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے نبی کا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا. کہا نہیں, مجھے اب اللہ کی بہت یاد آتی ہے, اب مجھے اللہ کی رحمت پہ جانا ہے, اب مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. یہ کہہ کر ابو محیبہ کہتے ہیں میرے نبی وہاں سے باہر آئے, بس قبرستان کے باہر آئے اور میرے نبی کو بخار شروع ہوا, اور اسی بخار میں کچھ دن کے بعد آپ پردہ فرما گئے, اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے پیاروں, اب یہ حدیث جب ہم سنتے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس سے تعلق؟ ورنہ دنیا میں کیا کمی تھی بھائی, دنیا میں کیا کمی تھی؟ ہمارے نبی اگر قیامت تک رہتے نہ جانے کیا کیا ہمارے نبی کو حکومت نصیب ہوتی. لیکن ہمارے نبی نے کہا مجھے میرے اللہ کے پاس جانا ہے, اور اسی بخار میں پھر اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے پیاروں, اس وقت جو فتنوں کا زمانہ, یہ بارش خود ایک آزمائش اور امتحان ہمارے لیے بن گئی ہے. ایک آدمی دوڑ دوڑ کے کتنا کھلائے گا بھائی؟ ہمارے سورت کے اندر جب پانی بھرا, چلو میٹھی کھاڑی میں کوئی گیا, کوئی سبھاش نگر میں گیا, کوئی آزاد نگر میں گیا, بروڈا میں, بہت سارے علاقوں میں گیا. انسان ہے, ایک حد تک کام کرے گا. اصل تو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ تو کون کون تیار ہے کہ ان حالات میں اپنا ایمان بچانا ہے؟ تو ہم کو کیا کام کرنا ہے؟ دو کام. کون کون تیار ہے؟ جلدی ہاتھ اوپر کرے, دونوں ہاتھ اوپر کرے, کیونکہ بہت امپورٹنٹ کام ہے. اور آج اللہ کے واسطے ڈھونگ نہیں کرنا, جھوٹ نہیں کہ یہاں ہے کر کے یہ ہاتھ اٹھایا اور باہر جا کے ختم نہ. میرے پیاروں, اور سچ بتاتا ہوں, اگر یہ دو کام کرو نا, میرا آپ کا ایمان بچ جائے گا. موت تو آنی, ارے موت تو کوئی بچنے والا ہے؟ ارے بولو نا, کوئی بچنے والا ہے؟ موت تو آنی ہے. وہ الگ بات ہے کہ جوانی کا جوش ہوتا ہے نا تو اندازہ نہیں ہوتا. جب بڑھاپا آتا ہے نا, ہم بھی جوان تھے, دوڑنا, بھاگنا, چلانا, چیخنا, پکارنا, کہاں کہاں جا کے سفر کر کے بیان کرنا. اب بڑھاپا آیا ہے, اب اگر کہیں بیان کے بارے میں کہتے تو سوچنا پڑتا ہے, جائیں گے کیسے, پہنچیں گے وہاں, کیا ہوگا. وہ ہر ایک کے ساتھ یہ منزل آنے والی ہے, اور ہر ایک کو قبر میں بولو جانا ہے. اس لیے دو کام. کون کون تیار ہے بولو, پھر ایک بار بولو. جھوٹا نہیں, اللہ کا گھر ہے, مسجد ہے, جمعہ کا وقت ہے. میرے پیاروں, بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے. کون سا مہینہ بولو؟ ربیع الاول. وہی مہینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بولو آنے کا بھی, اور وہی مہینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جانے کا بھی. آنا بھی رحمت, جانا بھی رحمت. میرے دوستو, بہت پیارے پیارے مہینے آ رہے ہیں. ربیع الاول, اس کے بعد ربیع الاخر, غوث پاک کا مہینہ. اس لیے ان مبارک مہینوں کے آنے سے پہلے ہم اپنے ایمان کو سلامت رکھیں, اور ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے دو کام کرنے ہوں گے. سارے علماء کا بیان اسی پر ہوتا ہے. نمبر ایک, تیار ہو آپ لوگ؟ دیکھو 5 منٹ ہے میرے پاس, تیار ہو آپ سب لوگ؟ کیا کام کرنا ہے؟ پھر ایک مرتبہ پکا دل سے ارادہ کرو, دل سے, دل سے. جھوٹا نہیں, جھوٹا بالکل نہیں. جھوٹ پہ بہت بڑی لعنت ہوتی ہے. جھوٹ اللہ کو پسند. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. قرآن کریم نے جھوٹ کو اتنا ناپسند کیا, کہا جیسا کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہے اس سے بچو. اسی کے ساتھ اللہ کہتے جھوٹ سے بھی بچو. کہاں شرک اور کہاں جھوٹ, دونوں کو اللہ نے ساتھ میں جمع کر کے بیان کیا, اس لیے جھوٹ نہیں. چلو پہلا کام, 5 وقت کی نماز. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے, بولو 5 وقت کی نماز. اپنا ایمان بچاؤ. اور نماز کے اندر اللہ نے وہ پاور دیا ہے, اللہ کی قسم, اللہ نے نماز کے اندر وہ پاور دیا ہے کہ نماز میں جہاں اپنا ایمان بچتا ہے, اللہ کی قسم کھا کر یہاں ممبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہوں, ایک بار نماز کی پابندی کرو, روزی کی فکر مت کرنا. روزی ڈھونڈتے ڈھونڈتے, کسٹمر ڈھونڈتے ڈھونڈتے تمہارے دکان پر آ جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تو نماز پڑھے گا, تیری فیملی نماز پڑھے گی, ہم بھر بھر کے تجھے روزی عطا کریں گے. اور اللہ کہتے ہیں ہم روزی دیں گے. دنیا کوئی بڑا انویسٹر ہمارا ہاتھ ملائے, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اللہ فرماتے دنیا کا نہیں, میں خود تجھے روزی دینے والا ہوں. تو اپنا ایمان بھی بچے گا. تو وہ لوگ پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اور نماز کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ کچھ گناہ ہمارے اندر آئے ہیں جو نہیں جا رہے. ابھی میں شادہ گیا, اللہ کی قسم, اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, حیران. وہاں کے جوانوں کے بارے میں سنا, وہاں کے جو 4th 5th کلاس کے بچے نا, وہ سگریٹ پیتے. اور معلوم نہیں, وہ بریڈ لیتے, بریڈ
اس کے اندر جنڈو بام اور اس کے اندر آیوڈیکس اور اس کو مکس کر کے وہ بریڈ کھاتے ہیں. یہ کلمہ والا ہے, لا الہ الا اللہ والا ہے, یہ محمد الرسول اللہ والا ہے. ایم ڈی, ڈرگس, دارو اور موبائل. اللہ کی قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا, میں آپ کے بارے میں نہیں کہتا, ایک عام بات کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم ہمارا موبائل 90% گناہ کا کام کرتا ہے, 10% وہ کام کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. 90% ہمارا موبائل گناہ 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 گناہ. اس کی نحوست یہ ہے کہ مسجد کے گھر ہمارا قریب ہے, اذان کی آواز ہمارے کان میں ہے, اقامت کی آواز ہمارے کان میں ہے, اور ہم جو سورت کے علاقے میں رہتے ہیں معلوم نہیں کتنے دارالعلوم میں, کتنے مدرسے, کتنی خانقاہ, کتنا دعوت, کتنا تبلیغ, مگر وہ کتے سے بدتر ہے جو آج بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے. کتے سے بدتر ہے جو آج بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتا. کتے کے اندر تو وفاداری ہے کہ روٹی کا ٹکڑا کھا کے مالک کے دروازے پر جاتا, ہم اس کے ہزاروں اور پیارے نبی کے ہزاروں احسانات کے صدقے کے ٹکڑے کھائے, اور کئی دن سے ہماری فجر کی نماز نہیں ہوتی. پھر ہمارے بچے غلط راستے پر, ہم غلط راستے پر, ہماری بیوی غلط راستے پر. تو آج سے سب لوگ ارادہ کرو, ہم کو تو سب سے پہلے آج یہ نیت کرنا ہے ایمان بچانا ہے. ایمان بچانے کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بولو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز. کون کون تیار ہے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, اور کوشش کرو جماعت کے ساتھ مسجد میں پہلی صف میں تکبیر اول سب کا ارادہ کرو. نہیں ہو سکتا بھائی, آدمی ہے, بزی ہے, کبھی کوئی تقاضا ہو گیا, چلو ٹھیک ہے بھائی اپنی دکان پہ نماز پڑھ لے, اپنے گھر میں نماز پڑھ لے, اپنی آفس میں نماز پڑھ لے, کبھی اگر ایسا ہو گیا. لیکن نماز کو ہاتھ سے جانے مت دے, کیونکہ ایک نماز چلی جاتی ہے اور اگر اللہ کا غصہ زور پر آیا نا میرے پیاروں, اس جہنم میں اللہ بھیجے گا جو جہنم میں فرعون اور قارون ہوگا, ابو جہل ہوگا, ابو لہب ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کا بے نمازی مرد اور عورت بھی اسی جہنم میں جائیں گے. اس لیے پہلا کام کون کون تیار ہے؟ بولو نماز نماز نماز. اور دوسرا کام میرے پیاروں, 24 گھنٹے میں 5 منٹ, کتنی, چاہے گھر میں, چاہے مسجد میں, چاہے دکان میں, چاہے آفس میں, میں زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے, 24 گھنٹے میں 5 منٹ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ میرے کو معاف کر دے, اللہ یہ جو حالات آئے نا میری وجہ سے آئے, اپنے اوپر لو. اللہ یہ جو بارش میں جو ہوا نا, اللہ وہ الگ بات ہے, میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں, مگر کتنے میرے بھائی بہن بھوکے نا, پوری رات پانی میں تڑپے ہیں نا, ان کو دودھ بھی نہیں ملا نا, ان کو ایک پیکٹ بسکٹ کا 5 روپے کا نہ ملا نا. اللہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے, اپنے اوپر لے لے اور رو. میرے دوستو وہ 5 منٹ میں ایک آنسو کا قطرہ نکلے گا. حدیث پاک میں لکھا کہ آنسو کا قطرہ اللہ کے ڈر سے نکلا, ندامت سے نکلا, ہمارے گال تک پہنچتا ہے. اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں میں نے جہنم کو اس پر حرام کر دیا ہے. تو میرے دوستو یہ 2 کام بولو سب کریں گے انشاءاللہ.